السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 45 46 47 یعنی 45 46 47 یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے سیدہ مریم سے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے ایک کلمے کی تم کو بشارت دیتا ہے، ایک کلمے کی. اور اس کے بعد فرمایا اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، وہ جو کلمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ہو جائے اور تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حمل قرار پائے گا اور ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام مسیح عیسی بن مریم ہوگا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وہ جو بچہ ہوگا دنیا اور آخرت دونوں میں بارعب ہوگا، روبدار ہوگا. ومن المقربین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شمار ہوگا. آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ جو بچہ ہوگا ماں کے گود میں بھی بالکل اسی طرح سے بات کرے گا جس طرح سے ایک بڑا آدمی بات کرتا ہے، اور بڑے ہو کر کے بھی وہ بات کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ بات فرشتوں نے سیدہ مریم سے کہا تو سیدہ مریم نے کہا قالت، انہوں نے کہا ربی انا یکون لی ولد، مجھ کو بچہ کیسے پیدا ہوگا میرے اللہ، اے میرے اللہ مجھ کو بچہ کیسے پیدا ہوگا. ولم یمسسنی بشر، حالانکہ کسی آدمی نے مجھ کو چھوا بھی نہیں ہے. یعنی سیدہ مریم اتنی پاکیزہ کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بشارت اور خوشخبری کو سننے کے بعد کہہ دیا کہ مجھ کو تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے. اللہ نے کہا قال اللہ نے کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، ایسا ہی ہوگا اور اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اذا قضا امرا، جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کا صرف اتنا ہی کہنا ہوتا ہے فانما یقول له کن، صرف وہ کن کہتا ہے فیکون، تو چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کو کسی چیز کی کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. محترم سامعین کرام، یہ 3 آیات اور ان تینوں آیات کا ترجمہ آپ نے سنا. یہ دراصل فرشتوں کا سیدہ مریم سے دوسری مرتبہ مکالمہ ہے. اس سے پہلے آیت نمبر 43 سورہ آل عمران کے اندر آپ نے پڑھا، آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم کو فرشتوں سے مکالمہ کا جو مسئلہ ہے اس کو بیان فرمایا ہے. یہ دوسری مرتبہ سیدہ مریم سے بات چیت ہے، فرشتوں کی مکالمہ ہے، ڈائلاگ ہے. اور یہیں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کے بیان کا آغاز ہوتا ہے. آپ اس سے پہلے دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر کیا اور وہاں پر اسباب موجود تھے. اسباب موجود تھے کیا مطلب؟ باپ بھی موجود تھے، ماں بھی موجود تھی. صرف اسباب کے اندر جو قوت ہوتی ہے وہ نہیں تھی. یعنی باپ جو تھے سیدنا زکریا وہ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، کھسٹ ہو چکے تھے، ان کے اندر وہ طاقت نہیں تھی جس کا انہوں نے خود بیان دیا، اللہ نے اس کو بیان فرمایا. اور ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر وہ قوت پیدا کی اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. لیکن اس معجزے سے بڑھ کر کے بھی یہ معجزہ ہے، وہ تمہید کے طور پر بیان ہوا. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامل قدرت والا ہے، مکمل اختیار والا ہے. صرف یہ نہیں کہ اسباب ہو
اور اسباب کے اندر قوت نہیں تو وہ پیدا کر سکتا ہے، بلکہ بغیر اسباب کے بھی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل اختیار والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرشتوں نے سیدہ مریم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے آپ کو کلمے کی بشارت دیتا ہے، یعنی اللہ صرف کن کہے گا اور آپ کو حمل ٹھہرے گا، جب اتنی بات کہی تو سیدہ مریم نے فوراً کیا کہا؟ مجھ کو بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ ابھی تو کسی بشر نے مجھ کو چھوا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہے جس طرح سے چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ آگے اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بالکل آدم کی طرح سے، کہ آدم کو تو بغیر باپ ماں کے ہی پیدا کر دیا، صرف مٹی کا کھڑا کیا اور اس میں روح پھونک دیا، کن کہہ دیا، ہو گئے آدم۔ اس کے مقابلے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو اور آسان ہے کہ ماں موجود ہے، رحم مادر موجود ہے، صرف اس میں روح ڈالنا ہے، کلمہ کن کہنا ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جیسے چاہتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو 3 آیات ہیں، ان 3 آیات میں فرشتوں نے سیدہ مریم کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو اوصاف بتلائے ہیں وہ اس طرح سے بتلائے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ۔ اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے سیدہ مریم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اور وہ کلمے سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ آگے فرمایا اسمہ المسیح عیسی بن مریم، ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ یعنی پہلی صفت یہ ہوگی کہ جو بچہ پیدا ہوگا بغیر باپ کے پیدا ہوگا، باپ نہیں ہوگا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوگا۔ اللہ کہے گا ہو جا، وہ ہو جائیں گے۔ ان کی دوسری صفت بیان کیا کی؟ ان کا نام مسیح ہوگا، مسیح ان کا لقب ہوگا۔ اسمہ، اللہ فرماتے ہیں اسمہ المسیح عیسی بن مریم، ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پورا نام کیا ہے؟ مسیح عیسیٰ بن مریم۔ مسیح ان کا لقب ہے، مسیح جو ہے وہ ان کا لقب ہے۔ کیوں ملا ان کو وہ لقب؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کریمہ کی تشریح میں کہ ان کو مسیح کا لقب اس لیے ملا کہ بیماریوں میں مبتلا کوئی بھی آدمی ہوتا، اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ شفا یابی ہو جاتی تھی۔ پیدائشی اندھا ہے، کوڑھی ہے، برس کی بیماری ہے، ہاتھ ایسے پہنچ دیتے آدمی تندرست ہو جاتا تھا۔ یہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ جبکہ بعض دوسرے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی 2 وجہیں اور ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی ہے مفسرین نے کہ بیت المقدس کے اندر، ہیکل سلیمانی کے اندر یہ دستور تھا کہ جس بچے کو وہ لوگ پاکیزہ سمجھتے تھے تو بیت المقدس کا جو کاہن ہوتا تھا وہ زیتون کا تیل اس کو مل دیتا تھا، مسح کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے مسیح ان کا نام پڑ گیا، کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ پاکیزہ سمجھتے تھے، بزرگ سمجھتے تھے۔ تو کاہن نے ان کے جسم پر زیتون کا تیل مل دیا، مسح کر دیا، جس کی وجہ سے ان کا نام مسیح پڑ گیا۔ اور بعض مفسرین نے اس کی توجیہ یہ بھی بیان کی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب سے نبی بنے، نبی بننے کے بعد انہوں نے اپنی نبوت کو، اپنی رسالت کو گھوم گھوم کر کے لوگوں کے درمیان پھیلایا، ایک جگہ پر کبھی نہیں رہے، کبھی اس مقام پہ ہیں، کبھی اس مقام پہ ہیں، یعنی سیاحت کرتے ہوئے وہ انہوں نے گزارا، اس لیے لوگوں نے ان کا نام مسیح رکھ دیا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسمہ المسیح، ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ عیسیٰ ان کا اصل نام ہے، مسیح ان کا لقب، عیسیٰ ان کا اصل نام، اور ابن مریم ان کا نسب ہے۔ ابن مریم کیا ہے؟ ان کا نسب ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ بچہ ہے زکریا، کن کا بیٹا ہے؟ عبید اللہ کا۔ نام کیا لکھا جائے گا؟ زکریا بن عبید اللہ، یعنی نسب ہے عیسیٰ بن مریم، کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی کا بھی اس طرح سے نسب نہیں بیان کیا ہے، بلکہ قرآن کریم کے بہت سارے مقام پر آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے عیسیٰ بن مریم، مطلب کیا ہے کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں، حالانکہ نسب کس سے چلتا ہے؟
باپ سے چلتا ہے. بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس بات کو واضح کر دیا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے. سامعین کرام، تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی وجیہن فی الدنیا والآخرہ. جو فرشتوں نے بیان کیا سیدہ مریم کو کہ عیسیٰ کیسے ہوں گے، پہلا تو یہ بیان کیا کہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوں گے، دوسرا یہ کہ ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، تیسرا یہ کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں باروب ہوں گے. دنیا میں بھی باروب ہوں گے، روبدار ہوں گے، اور آخرت میں بھی روبدار ہوں گے. دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روب دبدبہ والا بنائے گا. وجیح کہتے ہیں ایسے آدمی کو کہ جس کے پیٹھ پیچھے تو لوگ کچھ بھی بول دیں، منہ پر بولنے سے ڈر لگتا ہو. اللہ نے ایسا باروب بنایا تھا. یہودی لوگ جو تھے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے پیٹھ کے پیچھے ان کو حرامی کہتے تھے، ولد الحرام. لیکن جب منہ پر آتے تھے تو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. اتنا باروب بنایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو. اسی لیے اللہ نے فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں باروب ہوگا. ومن المقربین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں اس کا شمار ہوگا. اور اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں نے سیدہ مریم کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو 5ویں صفت بیان کی وہ یہ کہ وہ ماں کے گود میں بھی بات کریں گے اور بڑے ہو کر کے بھی بات کریں گے. ماں کے گود میں بھی بات کریں گے اور بڑے ہو کر کے بھی بات کریں گے. جب دودھ پی رہے ہوں گے نا اس زمانے میں بھی بات کریں گے. وَقَهْلًا، اور بڑے ہو کر کے بھی بات کریں گے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچوں نے ماں کے گود میں بات کیا ہے. 3 بچوں نے، ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں بات کیا ہے، اور دوسرا بنی اسرائیل کیا وہ بچہ جس کو جریج کی طرف منسوب کیا گیا تھا، اور اس نے ماں کے گود میں ہی، ابھی دودھ ہی پی رہا ہے، ماں کے گود میں ہی جریج کی بریت کو بول کر کے واضح کیا کہ میرا یہ باپ نہیں بلکہ میرا باپ فلاں ہے. یعنی منسوب کیا گیا تھا جریج کی طرف کہ یہ جریج کا بچہ ہے. لیکن جب جریج نے وضو کر کے نماز پڑھ کے اس بچے کو گود میں لیا اور پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے، تو اس نے بتایا کہ میرا باپ فلاں ہے. تو یہ دوسرا بچہ. اور تیسرا بچہ وہ ہے جس نے ماں کا دودھ پی رہا تھا، دودھ پیتا ہوا دودھ کو چھوڑ کر کے اس نے ایک سواری کے بارے میں کہا کہ ایک سوار کے بارے میں کہ اللہ یہ سوار جس اخلاق کا ہے، جس کردار کا ہے، مجھ کو ویسا نہ بنانا. یہ 3 بچوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں بھی بات کریں گے اور بڑے ہو کر کے بھی بات کریں گے. ماں کی گود میں بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے ابھی بڑا بیٹا بھی ماں کی گود میں بیٹھ جاتا ہے نا، نہیں. دودھ پی رہے ہوں گے جب ان کو بولنا نہیں آ رہا ہوگا، بالکل چھوٹے بچے ہیں، ابھی بولنے کا شعور نہیں، ابھی اللہ نے ابھی بولنا نہیں سکھایا ہے، اور ایسے وقت میں وہ بولیں گے. اور کیسی بات بولیں گے؟ چھوٹی موٹی بات نہیں، جیسا بڑے لوگ بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 30، آیت نمبر 31، آیت نمبر 32، آیت نمبر 33 کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو کلام کیا تھا اس کی پوری بات بیان فرمائی ہے، جو انشاءاللہ ہم اس وقت آپ کے سامنے بیان کریں گے جب اس کی تفسیر آئے گی. لیکن یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو یہ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اس کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ، اور وہ بغیر باپ کے سیدہ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے. جو لوگ بھی سیدہ مریم کو غلط سمجھتے ہیں یا شک و شبہے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ بالکل غلط کار ہیں. سیدہ مریم بالکل پاک باز، بالکل پاک صاف، بالکل پاک دامن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکی سچی اور نیک بندی تھی. محترم سامعین کرام، ان تمام باتوں کو ہٹا کر کے کچھ باتیں اور آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا بیان فرمایا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح سے ہے کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور کیا کہا کن
ہو جا تو آدم پیدا ہو گئے. بالکل ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، کن کہا اور وہ پیدا ہو گئے. لیکن دنیا کے اندر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کے تعلق سے 3 خیالات ہیں، 3 طرح کے خیالات ہیں. اس خیال کو چھوڑ کر کے جو قرآن بتلا رہا ہے، قرآن جو خیال بتلا رہا ہے اس کو چھوڑ کر کے، قرآن جو سچائی بتلا رہا ہے اس کو چھوڑ کر کے 3 خیال پائے جاتے ہیں. پہلا خیال یہودیوں کا ہے. یہودیوں کا کیا خیال ہے؟ یہودیوں نے تمام چیزوں کو دیکھا. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جتنی نشانیاں ہیں ان تمام نشانیوں کو دیکھا. معجزانہ طور پر ان کی پیدائش ہوئی اس کو بھی دیکھا. ہر چیز کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے سیدہ مریم کے اوپر الزام لگایا. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حرامی کہا، ولد الحرام. یہودیوں نے کہا ولد الحرام کہا، حرامی کہا. سیدہ مریم کے اوپر بدکاری کی تہمت لگائی اور اس بدکاری کی تہمت کو کس سے جوڑا؟ سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور اسی بدزنی میں سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل بھی کیا. یہ پہلا خیال ہے جو یہودیوں کا ہے. دوسرا خیال عیسائیوں کا ہے. جو عیسائی لوگ ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، فلاں ہے، چلا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کا خیال کیا ہے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ سیدہ مریم جب بڑی ہوئی، جب جوان ہوئی، تو ان کے چچیرے بھائی یوسف نجار سے ان کی منگنی ہو گئی، نکاح نہیں ہوا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کاملہ سے وہ حاملہ ہو گئی. جب وہ حاملہ ہوئی اور جب بات لوگوں میں پھیلنا شروع ہوئی تو یوسف نجار اس نے دل میں یہ سوچا کہ اس منگنی کو توڑ دیں گے. تو رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں اس کو بتلایا کہ دیکھو مریم جو ہے، سیدہ مریم، یہ بالکل پاکیزہ ہے، نیک عورت ہے، اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا. تو یوسف نجار نے ان سے نکاح کر لیا اور نکاح کرنے کے بعد ان کی اولاد بھی ہوئی. لیکن یہ بات بھی قرآن کریم کے بیان کے بالکل خلاف ہے، بالکل خلاف. اور تیسرا ان لوگوں کا خیال ہے جو معجزہ کا انکار کرتے ہیں. معجزہ کا انکار کرتے ہیں. ان کا کیا کہنا ہے کہ نہیں، وہ جو یوسف نجار ہے اس سے منگنی نہیں ہوئی تھی بلکہ نکاح ہو گیا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی سے پہلے دونوں مل لیے جس سے یہ حمل پیدا ہوا، جس سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. لیکن یہ بات بھی قرآن کریم کے خلاف ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ جب فرشتوں نے سیدہ مریم کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسا ایسا اولاد دینا چاہتا ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھ کو تو کسی نے چھوا ہی نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے. یہاں پر یہ مت کہیے کہ سیدہ مریم کی بات کو قرآن نے پیش کیا ہے. اور یہ قرآن آج سے نہیں، پچھلے 1450 سال تقریباً سے پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے، پوری دنیا عیسائیت کے لیے چیلنج ہے، پوری دنیا یہودیت کے لیے چیلنج ہے کہ اس کے ایک نقطے کو بھی بدل کر کے دکھلا دیں. آج بھی یہاں پر موجود ہے، کوئی نہیں بدل سکتا. بدلنے والوں نے کوشش کی، وہ خود بدل گئے. بدلنے والوں نے کوشش کی، وہ خود بدل گئے، وہ خود ملیا میٹ ہو گئے، وہ نہیں بدل سکے قرآن کریم کو. اور یہ قیامت کی صبح تک ایسا ہی رہے گا. اور یہ سب سے پکا سچا بالکل چیلنج ہے جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. اور قرآن کریم یہ بتلا رہا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، جس کا ذکر آگے اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.